پوری دنیا کے مسلمانوں نے جب امریکہ نے عراق پر اور افغانستان پر حملہ کیا، مسلمانوں کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا، پوری دنیا کے مسلمانوں نے 5 وقت نماز پڑھی، دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ امریکہ کا بیڑا غرق کر۔ لیکن ایک وہ جوگت ہے مسلمانوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، تو کیا ہماری ایمان کی کمی ہے؟ کیا بات ہے؟ آئیے سوال کی طرف جو انتہائی اہم ہے۔ عراق پر حملہ کرنے کے بعد تمام مسلمانوں نے دعا کی تھی اللہ امریکہ کا بیڑا غرق کر دے، لیکن وہ دعا الٹی کیوں پڑی؟ مسلمانوں کا بیڑا کیوں غرق ہو رہا؟ اس کا جواب میں یوں دوں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ حجرات 49واں سورہ آیت نمبر 2، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے ایسی بات کا کہنا جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ امریکہ ظلم کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، بالکل۔ بدقسمتی سے مسلم کمیونٹی کے اندر بڑے بڑے ظلم نہیں، لیکن کسی نہ کسی لیول پر دہیج کا ظلم، لڑکیوں کے ساتھ دوہرا رویہ رکھنے کا ظلم، بچوں کو صحیح تعلیم کا انوائرمنٹ نہیں دینے کا ظلم، صحیح طریقے سے اسلامی اصولوں کی پابندی نہیں کرنے کا ظلم، اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے دوسروں کو شریک ٹھہرانے کا ظلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے کا ظلم، اللہ کے قوانین کو ماڈرنزم کے نام پہ، ایجوکیشن کے نام پہ، 21 سینچری کے نام پہ، جنریشن نیکسٹ کے نام پہ، آزاد خیالی کے نام پہ چھوڑنے کا ظلم۔ یہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں ہمارے اندر موجود ہے۔ گروپ بندی کا ظلم، پروگرام ہے کس کا؟ برادر الیاس کا، کون سی جماعت کے، کون سا مسئلہ؟ کہیں نہ کہیں یہ ظلم۔ ایسے مختلف چیزیں اللہ اس کے نبی کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہماری زندگیوں میں جو آ گئی، تو ہم امریکہ کے بیڑا غرق کرنے کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن ریورس میں ہم اپنے آپ کو اینالائز نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں محاسبہ کرو اپنا اس سے پہلے کہ اللہ تیرا محاسبہ کرے۔ Analyze yourself before Allah subhanahu wa ta'ala will start analyzing you. Analysis ڈیلی کرو اپنا، کہاں کہاں پر غلطی کر رہے ہیں، اور اگر ہم اپنا انالیسس کر کر انشاءاللہ اپنے آپ کو صاف ستھرے کرنے کی کوشش کریں گے قرآن حدیث کی روشنی میں، تو پھر وہ دن دور نہیں جیسا اللہ نے فرمایا غم نہ کرو خوف نہ کھاؤ تم ہی غالب رہو گے اگر سچے ایمان والے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا سبق پھر پڑھو، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ دنیا کی امامت اگر چاہیے، بیڑا غرق نہیں کر لینا ہے، تو وہ کوالٹیز بھی پیدا کرنے پڑے، اور وہ کوالٹیز پیدا کرنے کے لیے اللہ اس کے نبی کے احکام کو سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، پھیلانا پڑے گا، اور نافذ امپلیمنٹ کرنا پڑے گا اپنی زندگیوں میں۔ اور رہا سوال امریکہ کا بیڑا غرق ہونے کا، تو میں امریکن عوام کے لیے بہت رنجیدہ ہوں پچھلے چند سالوں سے، کہ امریکہ کی عوام کے پاس اللہ نے امریکن حکومت کو اور وہاں کے عوام کو اتنا کچھ ٹیکنالوجی، پیسہ، انفراسٹرکچر، ایجوکیشن، ترقی، ہر چیز سے نوازا تھا، لیکن بدقسمتی سے چند ایسے واہیات لیڈرز نصیب ہوئے چند سالوں میں کہ پورا بیڑا غرق اللہ تعالیٰ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیڈرز ہی کافی ان کے واسطے، جس کے لیے میں امریکن عوام کے لیے بہت رنجیدہ ہوں۔ مجھے افسوس ہے 350 ملین 35 کروڑ امریکن عورتیں، بچے، مرد جنہوں نے اپنے لیڈرز کے ہاتھوں میں اپنی زندگی سونپی تھی، انہوں نے ایسے واہیات ڈیسیشنز لیے پچھلے 10 سالوں میں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ کی جو عزت بنی تھی دنیا میں وہ خاک میں ملی، مال ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، عزت نکل جا رہی ہے، دنیا میں جو کلاؤڈ تھا امریکہ کا وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور بے شمار دوسری ذلتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ یہ
اللہ تعالیٰ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ فرماتے سورہ ہود آیت 101 11ویں سورہ کی, اللہ کو کیا پڑی کسی کو عذاب دے, اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کر لیتے. تو ماشاءاللہ سے امریکہ کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے, اندر کے دوستہ ہی کافی ہے وہ کہتے. اور یہ چیز بہت افسوسناک ہے, بہت تکلیف دہ ہے, کیونکہ کروڑوں افریقنس اور ایشینز کے لیے امریکہ کی ٹیکنالوجی فائدہ مند تھی. امریکہ کی میڈیکل ٹیکنالوجی, امریکہ کی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور بہت سے دوسری ترقی فائدہ مند تھی. بدقسمتی سے اس سے انسانیت کو فائدہ پہنچانے کا بے وقوفی کے, دیوانے پن کے ڈیسیشنز لے کر, بربریت کے ڈیسیشنز لے کر امریکہ کا بیڑا غرق اس کے لیڈر کر رہے ہیں, جو کہ ایک افسوس کا مقام ہے. میں آپ سے گزارش یوں کروں گا کہ یوں نہ کہے کہ اللہ امریکہ کا بیڑا غرق کرے, ہم سب مسلمانوں سے گزارش کروں گا, بلکہ یوں کہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے, انسانیت کو تباہ کرنے والا نہیں, انسانیت کو بچانے والا بنا دے, انسانیت کو توڑ کر اس دنیا کو گڑھے میں ڈالنے والا نہیں, بلکہ اس دنیا کو واقع 21ویں صدی سے 22ویں صدی میں لیتے ہوئے اسپیس میں لے جانے والا بنا دے. امید ہے میں نے آپ کا سوال کیا.